بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الأمي رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 19 مارچ 2015 مطابق 27 جمادی الاول 1436 ہجری بروز جمعرات ہے۔ احادیث شریفہ میں سے 2 حدیثیں آج پیش کی جائیں گی۔ آج کا درس 2 حدیثوں پر مشتمل ہے، یعنی درس حدیث ہے۔ ان 2 حدیثوں میں جو اس وقت کے مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، مشاکل، مسائب، آزمائشوں اور فتنوں سے کہ وہ گزر رہے ہیں، ان مصائب کا حل کیا ہے، اور یہ مشکلات، فتنے ان کے اوپر کیوں آ رہے ہیں، اس کیوں کا جواب اور ان مصائب کا حل ان 2 حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور حالات حاضرہ کے عین مطابق ہیں یہ دونوں حدیثیں۔ ویسے تو ہر حدیث کے اندر رہنمائی، اللہ کی ہر بات میں رہنمائی موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے احوال، اعمال، افکار سے متعلق ہوتی ہیں، اور بر وقت ان میں رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ تو وہ نسخے کیا ہیں جو شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فتنوں سے ہمیں بچا سکتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے جو اللہ کی رحمت کا ہم کو مستحق بنا سکتا ہے، یہ 2 باتیں ان 2 حدیثوں کے اندر بتائی گئی ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ابو بکر اس کے راوی ہیں، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جلد اول صفحہ 456 456 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منها فإن إبلیس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر ہدایتوں کے سمندر رکھتا ہے۔ فصیح کلام، افصح کلام، مؤثر کلام اللہ کا بھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ رسول کا کلام اس زبان سے ادا ہوتا ہے، نکلتا ہے جس زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضمانت دی کہ لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، نبی اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ جب بھی بولتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو رب چاہتا ہے، جو وحی کا مطلوب ہوتا ہے۔ تو کیا الفاظ ہیں
اور کیا ہدایات ہیں. اب ترجمہ سنیے. فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو. لا الہ الا اللہ اور استغفار کو لازم پکڑ لو، اپنے اوپر لازم کر لو کہ علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہا، اور اس کی کثرت رکھ، منہما فاکثروا منہما، اور ان دونوں کی کثرت رکھ، یعنی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، ان دونوں کی کثرت رکھو. کیوں؟ فإن ابلیس قال، کہ بے شک ابلیس نے کہا اہلکت الناس بالذنوب، میں نے لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کر دیا. وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ، اور انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ، پھر جب میں نے یہ دیکھا، یہ ابلیس کا کلام اور خبر دینے والے سچوں کے سچے، جن کی بات کا جھوٹے بھی یقین کرتے تھے، ظالم بھی یقین کرتے تھے، دشمن بھی یقین کرتے تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں. تو ابلیس نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا. پھر میں نے جب یہ دیکھا اہلکتہم بالاہواء، جب یہ تو لا الہ الا اللہ اور استغفار کرنے لگے تو میں نے ان کو خواہشات نفس میں مبتلا کر کے اور اس پہ عمل کروا کے ہلاک کیا. کیا گہری بات ہے. میں نے ان کو خواہشات کے ذریعے ہلاک کیا. فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسا خواہشوں میں گرفتار کر دیا، خواہشوں کی پیروی میں ایسا گرفتار کر دیا کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر چل رہے ہیں، اپنے خواہشات پر نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور گمان یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر. ہم سے اچھا عقیدہ کسی کا نہیں، ہم بالکل صحیح العقائد ہیں، ہم سے صحیح کوئی نہیں ہے، یہ جتنے ہیں سب کے عقیدے خراب ہیں. کیا بہترین بات ہے. وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. اور یہ جو حدیث ہے، حدیث جو ہوتی ہے قرآن کا کمپلیشن ہوتی ہے یا کمپلیمنٹ ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہوتی ہے اور اس کا ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہی بات یہاں پر کہی، جو رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے. عاشا یعیشو، اور عشا یعشو، زندگی گزارنا عیش اسی سے بنا ہے. جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین، ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. قرین کہتے ہیں قریبی ساتھی، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. رحمان کی یاد سے منہ موڑا، ذکر رحمان ذکر خدا سے منہ موڑا اور شیطان دوست بنا، شیطان ساتھی بنا. اور پھر جیسا صاحب ویسی صحبت، جیسا ساتھی ویسی صحبت، جیسا ہمراہ ویسی راہ. جیسا وہ ہے
اسی پر ابھارے گا. یہ ناممکن ہے کہ بری خصلت والے کے اندر اچھی عادتیں آئیں. یہ ناممکن ہے کہ ببول کے اندر گلاب کھلے. یہ ناممکن ہے ببول کے اندر گلاب کھلے اور خنزیر گلابوں سے محبت کرے، خوشبو سے محبت کرے. یہ ناممکن ہے. اور یہ بھی ناممکن ہے کہ گلابوں کے اندر ببول کے کانٹے اگیں اور گلابوں میں بدبو ہو. یہ بھی ناممکن ہے. تو شیطان کی جو خصلت ہے، ابلیس، شیطان کے معنی ہی ہیں برا، عیب والا، نقصان پہنچانے والا، فکروں میں مبتلا کرنے والا، حسد کی آگ میں جلنے والا. جیسا وہ ہے وہی کام کراتا ہے اور اسی کام پر ابھارتا ہے. تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کی یاد سے غفلت برتے گا، غافل ہو کر رحمان کی یاد سے زندگی گزارے گا، ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیں گے، مقرر کر دیں گے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. شیاطین جو ہیں وہ ان کو راستے سے، راہ حق سے روکتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں یہ راہ حق سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور گمان کیا کرتے ہیں؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. گمان یہ کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں، اللہ کے راستے میں، راہ حق میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی، اللہ کے دین کی، اللہ کی باتوں کی محفلوں پر قفل ڈال رہے ہیں، محفلوں کو ختم کر رہے ہیں، روک رہے ہیں. توحید کی، ایمان کی، اتباع رسول کی، اتباع سنت کی جو محفلیں ہیں ان کو روک رہے ہیں. اور گمان یہ کر رہے ہیں روک کر ہم نے بہت خیر کا کام کیا، ہم نے پکا اہل السنہ والجماعہ والوں کا کام کیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. اسی بات کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف رکوع نمبر 12 کے اندر اس طرح فرمایا: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا میں تمہیں بتاؤں، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں، خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے گھاٹے اور سب سے نقصان میں ہیں. کون ہے وہ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کاوشیں، ساری کوششیں اس دنیاوی زندگی میں عکارت ہو گئی، بھٹک گئیں. ضل یضل، بھٹکنا، عکارت ہونا، عکارت ہو گئیں، بھٹک گئیں، راہ سے بے راہ ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور ان کو یہ گمان ہے، کوششیں کر رہے ہیں گمراہیوں کی، راہ پہ چل رہے ہیں گمراہوں کی، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ تو نیکیاں کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی اچھے عمل کر رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ اب آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ عمل جس کو انسان نیکی سمجھے نیکی نہیں ہوتا.
ہر وہ بات جس کو انسان دینداری سمجھے دینداری نہیں ہوتی، جس کو اللہ اور اس کا رسول دین کہے وہ دین ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول نیکی کہے وہ نیکی ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کسی چیز کو نیکی سمجھ لیں اور بڑی پابندی سے اس کو کریں اور سب مل کر کریں، ہاں، اور مشجرے اور ٹوپیوں کے ساتھ کریں اور عود اور اگربتی کے ساتھ کریں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو ہمارے وہ سارے اعمال سب برباد، سب اکارت۔ وہ ایسا ہوا جیسا کہ سو چھید والی چھلنی کے اندر زمزم فل دھار سے دے رہے ہیں، ایسا معاملہ ہے۔ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ زمزم فل دھار سے چل رہا ہے، زمزم کا نل، یہ بڑا برتن اس کے نیچے لگا ہے، بڑی ٹینک ہے رکھی ہوئی، فل دھار سے چل رہا ہے، لیکن اس کی تلی کے اندر 100 سوراخ ہے۔ ہمارا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے، نیکیاں تھوک ہول سیل کے اندر ہو رہی، خوب ہو رہی، عمرے کبھی اتنے نہیں جتنے ہو رہے ہیں، حج کبھی اتنے نہیں جتنے ہو رہے ہیں، تلاوتیں کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی، قرآن اعلیٰ سے اعلیٰ پرنٹ کبھی اتنی ایسی نہیں جیسی آج ہو، مسجدیں کبھی اتنی کثرت میں نہیں رہی جتنی آج ہیں، ہاں، کبھی اتنے آیت کریمہ کے ختم نہیں ہوئے جتنے آج ہیں، کبھی اتنے ضربے اور ذکر اذکار نہیں ہوئے جتنی آج ہیں، کبھی اتنی یاسین نہیں پڑھی گئی جتنی آج پڑھی جاتی، کبھی اتنی کہفیں نہیں پڑھی گئی جتنی آج پڑھی جاتی۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے مولانا کبھی اتنی آبادی نہیں تھی جتنی آج ہے نا، ذہن میں آ رہا ہوگا، لیکن وہ آبادی کے میں کم تھے، لیکن ان کے اعمال میں اخلاص تھا اور اعمال میں کثرت تھی۔ کثرت سے آج نیکیاں ہو رہی ہیں، لیکن بس ایسی ہیں وہ نیکیاں کہ عقیدے کی درستی اور نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اکارت ہو رہی ہیں، اعمال اکارت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر کہ جو لوگ اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ نے جو شریعت اتاری، جو کلام اتارا، اللہ کی شریعت کو ناپسند کیا، احکام خدا پہ چلنے کو ناپسند کیا، رسول اللہ کی سنتیں پسند نہیں ہیں۔ یہ سنتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی شریعت ہے، رسول اللہ کی بات بھی اللہ کی بات ہے، رسول کی بات کو پسند نہیں کیا، اللہ کی بات کو پسند نہیں کیا، انہوں نے بس اپنی خواہشات پہ چلتے رہے اور اسی کو دینداری سمجھتے رہے، اسی کو دین سمجھتے رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ او ایمان والوں، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند نہیں کرنا، اور ان کے سامنے ایسے بلند آواز سے باتیں نہیں کرنا جیسے آپس میں بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، ان کی محفل میں با ادب بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ کیا ہوگا؟ اور لا تقدموا بین یدی اللہ، او ایمان والوں، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب ہے یہ؟
یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ سے آگے بڑھنا، رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو حدود مقرر کی ہیں انہیں کراس مت کرو. جو احکام انہوں نے دیے حلال کے اسے حلال سمجھو، حرام کے حرام سمجھو. نیکیاں جس کو کہا ہے اس کو نیکیاں سمجھو، گناہ جس کو کہا ہے اس کو گناہ سمجھو. جن کو کرنے کا حکم دیا انہیں کرو، جن سے روکنے کا حکم دیا رکو. اس کے خلاف جا رہے ہو اللہ اور رسول کو کہ احکام کو تم چھوڑ رہے ہو اور ان سے آگے بڑھ رہے ہو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب سن رہا ہے تم کیا کیا کہہ رہے ہو، کیا کیا بول رہے ہو، کیسے کیسے ذکر اذکار کر رہے ہو، سن رہا ہے. اور علیم، کس نیت سے کر رہے ہو وہ سب جان رہا ہے. علیم سمیع الاقوال ہے، علیم الاحوال ہے، ساری باتیں خوب سن رہا ہے اور سارے اعمال خوب جان رہا ہے. پھر کہا یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ایمان والوں اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند نہیں کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کے لیے ایسے جیسے آپس میں زور زور سے باتیں کرتے ہو ان کے سامنے ایسے زور سے باتیں بھی نہیں کرنا. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وگرنہ کیا ہوگا تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور ایسے اکارت ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اعمال اس وقت اکارت ہو جاتے ہیں جو سنت بیس نہیں ہوتے، جو رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اعمال چاہے ہمالیہ کے برابر ہوں، اسے آپ کتنے ہی دیندار دین سمجھیں، اللہ کے یہاں اس کی پھوٹی کوڑی کی بھی اوقات نہیں. وہی بات جو ہم کہتے ہیں کہ جس عمل پر محمدی ٹریڈ مارک نہیں ہے اللہ کے یہاں وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے. تو اعمال اکارت ہو رہے ہیں. اور اس سے پہلے محمد کی جو آیت پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اگر نہیں ہوں گے، یا یہ کہ اللہ کے حکموں کو، رسول کے حکموں کو، طریقے کو اگر آپ ناپسند کریں گے، پسند نہیں ہے صاحب، اگر میں نے یہ کیا تو فرینڈ سرکل چھن جائے گا، چھوٹ جائے گا. اگر میں نے یہ کیا تو میرے وہ جو فائدے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، اس لیے ناپسند. بس اللہ رسول مسجد میں ہی اچھے لگتے ہیں، بس 12 ربیع الاول کو ہی بس ٹھیک، خاص خاص موقع پر. نہیں، یہ اوکیجنلی معاملہ نہیں، پارٹلی معاملہ نہیں، ٹریڈیشنلی معاملہ نہیں، یہاں تو ایٹرنلی اور فلی معاملہ ہے. ایکسٹریملی ہو، فلی ہو اور ایٹرنلی ہو، رسول کا معاملہ ہے. کیوں کہ یہ ایسا سودا ہے کہ اس میں گھاٹا ہے ہی. بتاؤ اس میں گھاٹا ہے. جیسے ایک شخص سواری پہ سوار ہو گیا، ٹرین میں بیٹھ گیا، منزل پہ اب ٹرین چل رہی. اب یہ ٹرین کے اندر چاہے سوئے، چاہے جاگے، چاہے ہنسے، چاہے روئے، ہاں، چاہے کھانا کھائے، چاہے پانی پیے، چاہے رفع حاجات کرے، ہر حال میں ٹرین تو چل رہی ہے. تو اپنے آپ کو رسول کی اتباع کی ٹرین میں، سنتوں کی ٹرین میں سوار بنا دو، اس کا سواری بنا دو. بس اب تم سوار ہو گئے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا نہیں ہے. جنت کی طرف لیے جا رہے، نقصان نہیں. 24 گھنٹے سوار، 24 گھنٹے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں آپ کو. رسول کی ایک سنت وہ سنت ہے جس کا ثواب 24 گھنٹے پوری زندگی لیے جاؤ. ٹائلٹ میں ہو تو ثواب مل رہا ہے، سو رہا ہو تو ثواب مل رہا ہے، ہاں، مسجد میں ہو تو ثواب مل رہا ہے، بازار میں بزنس کر رہا ہو تو ثواب مل رہا ہے،
تجارت میں ہو تو ثواب مل رہا ہے، ہاں کسی حال میں ہو ثواب ہی ثواب. 1 سیکنڈ کے لیے اس میں ڈسکنیکشن گئی، وہ کون سی سنت ہے بتائیے؟ ماشاء اللہ گاڑی والے ہی بتا سکتے ہیں. یہ ایسی سنت ہے رسول اللہ کی، ایسی سنت ہے کہ ہر وقت ثواب ہے، لیکن نیت فیشن کی نہیں ہونا. ہاں مسجد ہے جن کو میں 2-4 ہیروؤں کے نام لے کے بتاتا، وہ کٹ نہیں ہونا. آج ہم رسول اللہ کی جو ہیروؤں کے ہیرو ہیں ان کی نقل کہاں کرتے؟ ہمارے آئیڈیل رسول اللہ کہاں ہیں؟ ہم تو فلاں ہیرو فلاں ان کی مرضی پہ چلتے ہیں. کبھی سوسائٹی ہمارے آئیڈیل ہے، کبھی دوست آئیڈیل ہے، کبھی محترمہ. ان کی باتیں جو ہیں ان کی اتباع میں ہیں. کہاں ہیں رسول اللہ کی مرضی پر؟ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ یہ سنت وہ سنت ہے کہ 24 گھنٹے ثواب لیے جاؤ، پوری زندگی ثواب لیے جاؤ. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں آئیں، جب آپ نے اتار کر نکال کے لگا لی اور پھر اس کے بعد یہ آرٹیفیشل تو نہیں ہوتی. ترکی میں ہاں ہمارے استاد محترم جن کا انتقال ہو گیا، بھوپال کے قاضی اور قضات تھے، اور بڑے قابل آدمی، کئی کتابوں کے رائٹر، اللہ تعالیٰ نے بڑے ان سے نوازا تھا. ان کی نماز جنازہ میں 2 لاکھ لوگ تھے، اور سی ایم کاندھا دے رہا تھا تو دھکے کھا رہا تھا، اس کو کاندھا نہیں مل رہا تھا. سی ایم صاحب، کچھ تو بات ہوگی کردار میں. ہندو بھی رو رہا تھا، مسلمان بھی رو رہے تھے. ایسی اللہ نے مقبولیت دی تھی. سید عابد علی رضوی الحسینی رحمہ اللہ، ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بڑی مشہور ہے جو پرنٹڈ ہے. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں بتایا ہم لوگوں کو کہ وہ عراق گئے. نماز جمعہ ایک جامع مسجد میں پڑھی. وہاں پر خطیب صاحب نے بہت ہی فصیح اور بلیغ تقریر کری تو یہ بڑے متاثر ہوئے. اب دل چاہا ان کا قاضی صاحب کا کہ خطیب صاحب سے ملا جائے، ملاقات کی جائے. خطیب صاحب سے ملاقات کے لیے گئے. معلوم کہاں ہے؟ عمر صاحب فلاں جگہ ہے، ان کا حجرہ ہے. وہاں پر پہنچے تو اب خطیب صاحب نظر نہیں آ رہے حجرے میں، کوئی اور نظر آ رہے. تو انہوں نے پوچھا جو حجرے میں صاحب تھے، کس سے ملنا ہے؟ ان کا بھی جنہوں نے نماز پڑھائی تھی، خطیب صاحب، اور خطبہ دیا تھا، اس سے ملنا ہے. ماشاءاللہ بڑا زبردست خطبہ تھا، مبارکباد دینے آیا. خطیب صاحب سے ملا، میں ہی ہوں. آپ کی تو ماشاءاللہ یہ کیا وہ ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ لٹکی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو لگایا اور اس کے بعد خطابت کری. یہ کیا ہے؟ داڑھی سے اللہ کے نبی کی سنت سے کھلواڑ تھی. یہ جو عراق کے اوپر بربادی جو ہو رہی ہے، یہ جو قبرستان بنا ہوا ہے، یہ کچھ نہ کچھ تو ہے، جس کا سبب ہے رسول اللہ کی سنتوں کا اس سرزمین میں مذاق اڑایا گیا. حرام کو کھلم کھلا اس کا ارتکاب ہوا. ایک شخص نے بتایا جو عراق میں کئی سال رہا، اس نے بتایا کہ شراب کا کی جو دکان تھی وہاں پر میں نے دیکھا ایک شخص کو کہ اذان ہو رہی ہے اور وہ اذان کے وقت اس کے ہاتھ میں شراب ہے اور وہ اذان سن رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور شراب پی رہا ہے. اللہ، یہ جو بربادی آ رہی ہے آج مسلمانوں کے اوپر اور مسلم ممالک خاص طور سے جو نشانے بن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے. رسول کی سنت کو حقیر مت سمجھو، نہ عمل سے حقیر سمجھو، حقیر ثابت کرو، نہ زبان سے.
یہ وہ راہ ہے کہ اس پہ چلنے میں فائدے ہی فائدے ہیں، گھاٹا ہے ہی نہیں۔ جیسے ٹرین میں سوار ہو گئے، اب چاہے آپ جس حال میں رہو، ٹرین چلی جا رہی ہے، منزل پہ چلی جا رہی ہے۔ رسول اللہ کی سنت چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو سنتیں عکارت ہوں اور اللہ کے احکام سے ناپسند ہوں، رسول کی باتیں ناپسند ہوں، شریعت ناپسند ہو، دین اسلام کی شریعت کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہوں اپنے معاملات کے اندر، اپنی نجی زندگی کے اندر، تو پھر قرآن نے کہہ دیا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، عکارت ہو جائیں گے، عکارت ہو جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو عکارت کر دے گا۔ اکثر ہم مثال دیتے ہیں کہ قاضی صاحب نکاح کے اندر 4 آیتیں پڑھتے ہیں، اور جتنے یہاں پر ہیں، جتنے نوشہ بنے ہیں اور بننے والے ہیں، سب نے وہ آیتیں سنی ہیں اور سنیں گے، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں وہ آیتیں، لیکن خود قاضی صاحب کو نہیں معلوم کہ قاضی صاحب کیا بول رہے ہیں، نہ نوشہ کو معلوم کہ کیا مطلب ہے، نہ ان کو فکر کہ اس کا مطلب سمجھیں، نہ قاضی صاحب کو فکر کہ مطلب سمجھیں، کیونکہ مطلب سمجھانا شرط نہیں ہے فیس کی۔ اگر فیس کے دینے میں شرط رکھ دے ہمارا دارالقضا کہ آپ کو کم سے کم اس کا ترجمہ دیکھ کر ہی پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے، اگر یہ شرط آج دارالقضا کی طرف سے قائم ہو جائے، کنڈیشنلائز ہو جائیں یہ تمام نکاح، تو آپ سے سچ کہتا ہوں کہ کم سے کم 100% نہیں تو 30 اور 40% تو اثر پڑے گا۔ اچھا 30 نہیں تو 10 تو پڑے گا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ 100 میں سے 2 لوگ تو قبول کریں گے، 2 تو قبول کریں گے، لیکن چونکہ وہ شرائط ہے تو اب اس کو کون سمجھے اور کون سمجھائے۔ آیتیں پڑھتے ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ کے ڈر کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہے نا؟ اور ایمان والو، اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ایسے ڈرو، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس کے اندر بھی وہی بات، اور لوگوں اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کے ڈر کی بات ہے۔ ہاں تیسری بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور ایمان والوں، یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمانوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وقولوا قولا سدیدا، بات درست کرو، سچی بات، اچھی بات، درست بات کرو، دھوکے بازی کی بات مت کرو، جھوٹ دغل فصل کی باتیں مت کرو، درست بات، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر قول سدید نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر تشریح آئی ہے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ کے ڈر کا اور بات کی درستی کا کہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہاری سرگرمیاں سب کی سب درست ہو جائیں گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا۔ تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور رسول کی بات کو مانا وہ بڑی کامیاب ہوا۔ 3 باتیں، بڑی کامیابی، اعمال کی درستی، اور کیا تھا تیسرا؟ ہاں گناہوں کی بخشش۔ تینوں باتیں یہاں پر، یہ تینوں باتیں سنتے ہیں، خوب سنتے ہیں، خوب سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
ایک 10 منٹ نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، ایک 10 منٹ نہیں ہوتے، اس کے بعد معلوم یہ ہوا 1 لاکھ روپیہ آتش بازی پر، ہاں، اور وہ بیوٹی کوئنوں کو لایا جاتا ہے، ان پر ماڈلنگ پر، آرکیسٹرا، ہاں آرکیسٹرا پر، اس پر خرچ ہوتا ہے، کہ ویڈیوگرافی پر خرچ ہوتا ہے۔ نہیں صاحب شان کی بات ہے، دیا ہے تو کر رہا، ہاں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ، اللہ نے دیا ہے تو کر رہا، آخر کس دن کے لیے تھا؟ ارمان ہمارے نکالنا، ایک لوٹا بچہ ہے ہمارا، آخر نہیں کریں گے تو کب، کون سے دن کریں گے؟ اور رہی بات یہ کہ آج رو کر الحمدللہ ہم نے 4 یتیموں کو کپڑے بھی بنا دیے، یہ بھی کرا وہ بھی کرا وہ بھی کرا، شادی کے لیے، ہاں ایک بچی کی بھی یتیم کی شادی کر دی۔ یہ ہمارے یہاں بڑا اچھا سلسلہ ہے بھائی، آپ 4 کو نہیں 4000 کی شادی کر دو، 4 لاکھ یتیموں کو کھلا دو، لیکن یہ نیکیاں کیا یہ جواب اور جسٹیفیکیشن آپ کے لیے دے دیتی ہیں کہ اس کے کرنے کے بعد یہ گناہ کر سکتے ہو؟ بتاؤ یہ فلسفی یہ کون سی ہے؟ یہ فلسفہ کہاں کا فلسفہ ہے کہ 1000 نیکیاں آپ نے کر دی اس کے لیے گناہ جائز ہے؟ یہ تو عجیب فلسفہ ہے آج کا بھائی، کہا جا رہا ہے گناہ سے رکو، یہ حرام ہے مت کرو اس کا ارتکاب، تو جواب میں کوئی یہ پیش کرے نہیں میں نے 100 نیکیاں کری، 1000 نیکیاں کری ہیں، اس لیے 1000 نیکیوں کے بعد مجھے ایک نیکی کی اجازت مل گئی، ایسی بات ہے کہ ایسی ہے؟ سب مجھے بتائیے، لیکن ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کی شریعت، رسول کی سنت ہمیں پسند نہیں ہے، زبان سے نہیں کہتے، اگر زبان سے کہیں تو رہ نہیں سکتے، زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عمل سے وہی ثابت کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ باتیں جس کی وجہ سے اکارت اعمال ہو رہے ہیں ہمارے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفار سمجھ کے کریے۔ آپ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کیا ہے؟ درست یہ عقیدہ ہے۔ اور استغفار کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے معافی طلب کرنا، بخشش مانگنا، معافی مانگنا۔ مجرم جب معافی مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ معاف کر دیجئے، 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 کیسے مانگتا ہے معافی؟ کیسے مانگتا ہے؟ عاجزی کا جذبہ ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، سر غلطی ہوگی، سر معاف کر دیجیے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، مطلب عاجزی انکساری۔ ہماری استغفار میں جو روح استغفار ہے وہ نہیں ہے، روایتی استغفار ہے، سنجیدہ استغفار نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور بعض تو استغفر اللہ کہہ لیا سمجھ میں آ گئی، بہت بڑی بات ہے، بات استغفر 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 استغفر، خالی اثر سمجھ میں آتا ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہاں وہ ہم نے لطیفہ آپ کو سنایا تھا، ایک ساتھ پھر سناتے ہیں، تھوڑا ایمان بڑھتا ہے اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بڑے میاں اس کمیٹی کے ممبر ہیں جو آیت کریمہ کی کمیٹی ہے، ہاں اس کے ممبر ہیں، اور روزانہ 2-3 محفلیں نمٹانا، بقول ان کی نمٹانا، یہ ان کا وتیرہ۔ ان سے پوچھا ایک محفل میں کتنی بار پڑھتے ہیں؟ سوالات، ذرا اسٹرانگ پاور والا اگر ہے تو 3 لاکھ 2.5 لاکھ ایسا۔ تو ان کا کہ آپ ایک دن میں 3 4 یہ کر لیتے ہیں؟ ہاں کر لیتے ہیں۔ کتنے دیر میں ایک محفل ہو جاتی ہے؟ ان کا کہ بس ایک گھنٹہ۔ تو 1 گھنٹے میں اس میں یہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زور زور سے وہ سب ردم کے ساتھ یہ آیت وہ آیت، اب لوگوں کو معلوم تو ہو کچھ ہاں ہے، ایسی وصول نہیں کر رہے، یہ سب اتنی چیزیں کر لیتے ہیں آپ؟ ہاں کر لیتے ہیں۔
اللہ مولانا سارا معاملہ نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے. پہلی بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر ختم. یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، اب جو بیچارے کرا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سب چل رہا ہے سلسلہ، اور ادھر یہ ہو رہا ہے. ایسا ذکر، ایسا استغفار پسند ہی نہیں اللہ، کیونکہ اس استغفار میں کہاں ہے جان. استغفار میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اعتراف خطا ہو، اعتراف جرم ہو، اعتراف گناہ ہو، پھر ہو استغفار عاجزی والا. یقیناً پھر رب ذوالجلال کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو ایسا لا الہ الا اللہ، ایسا استغفار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو لازم پکڑ لو. اس کو لازم پکڑو گے تو اس سے شیطان کو تم ہلاک کر دو. شیطان کو ہلاک کر دو. ہلاک کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو قیامت تک رہے گا. مجھے بہت دماغ میں بات آ رہی ہے صاحب کیا مطلب ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہا ہے، تضاد ہو رہا ہے. ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں جو بھی حربہ استعمال کرے گا بہکانے کا، اس کا ہر حربہ خلاف کر دو گے تم. یہ مطلب ہے. اب شیطان یہ کہتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ اور استغفار سے مجھے ہلاک کر رہے ہیں تو اب کیا کرتا ہے؟ دوسرے طریقے سے آتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ ذکر اذکار یہ سب کرنے لگا، دین پہ چلنے لگا، دیندار بن گیا، ماشاءاللہ سنتیں بھی زندہ کر لی اور بڑا الحاج بھی ہو گیا، ہاں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. تو اب کیا کرتا ہے؟ اب خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، ہوا پرست خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. نہیں یہ وہ تو بالکل صحیح ہے لیکن تھوڑا بہت یہ بھی دین ہے، ایسا کرنا بھی یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے. ان سے کہیں کہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا نہ کرنا کہاں لکھا ہے بتاؤ. یہ نیا فلسفہ ہے. ان سے کہو بھائی یہ عمل مت کرو، اللہ کے نبی سے صحابہ ثابت ہوئی ہے، تو پھر کیا پوچھتے ہیں نہ کرنا کہاں لکھا ہے بتاؤ. ارے نہیں ہے، نہیں لکھا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں مت کرو. سیدھی سی بات، نہیں لکھا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں مت کرو. لکھا ہوتا تو ہم کیوں روکتے تمہیں؟ تو یہ احوا ہے، ہوا پرستی سے پھر وہ ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں بچائے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہوں سے انہیں ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا، اور میں نے ان کو نفسانی خواہشات میں مبتلا کر کے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا. فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. فرمایا ابن کثیر کی یہ دوسری حدیث جو ہم نے کہا تھا اس میں ارحموا تو اب رحمت، خدا کی رحمت کے اگر طلبگار ہو، بخشش کے طلبگار ہو تو کیا کرو؟ فرمایا ارحموا ترحموا. کیا چھوٹے سے الفاظ، چھوٹے سے دو جملے ہیں. سبحان کی جو قدرت، کیا فصاحت اور بلاغت. ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہاں کہا جا رہا ہے ارحموا ترحموا، رحم کرو رحم کیا جائے گا. اگر چاہتے ہو خدا کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہو، تم بھی اپنے اندر صفت رحمت پیدا کر لو. ہر ایک کے لیے تمہیں مہربان بننا ہے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، تمہاری ذات سے نقصان نہیں پہنچنا کسی کو. بس یہ طے کر لو انشاءاللہ اسی وقت تمہارے گھرانے پر اور تم پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اس کی تشریح قرآن کر رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت قریب قریب ہوتی ہے محسنین کے، جو محسن ہوتے ہیں. صفت احسان پیدا کر لو اپنے اندر اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لو. ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم. اللہ سے مغفرت طلب کرو، وہ بخش دے گا تمہیں، وہ بخشے گا. مغفرت طلب کرو، مانگو اس سے معافی مانگو عاجزی کے ساتھ، وہ بخشے گا تم کو. یغفر لکم. ویل لاطماع القول. اب یہاں سے بربادی چلی. بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا. غلط ہی صحیح، میری بات نیچے نہیں ہونا، میں اپنی بات کو
نافذ کر کے رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا شخص کے لیے بربادی ہے، بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے، بات غلط ہے لیکن نہ میری بات ہو نہ، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے اس کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو اپنی غلطی پر انسسٹ کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے، نہ میں تو یہی کروں گا، سن رہے ہیں سب کی لیکن پھر بھی وہی کر رہے ہیں، پھر بھی وہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، سچ بات حق بات سننے کے بعد اس کو اپنا نہیں رہے، کوئی روایتوں پہ چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ فرمایا مصرین وہ ہیں الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ ہیں مصرین، انسسٹ کرنے والے کہ ان کو جب آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اسی پر ڈٹے رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ یہ حدیث بھی تشریح کر رہی ہے اس آیت کی جس کے اندر متقیوں کی صفات بتائی ہیں، سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کی 16 رکوع کی یہ آیت جس میں فرمایا کہ سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ جو دو حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا لپکو، تیزی کرو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ چوڑائی ویڈتھ جو ہوتی ہے وہ لینتھ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ جب چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے تو لمبائی کیسی ہوگی اس جنت کی؟ لپکو ایسی جنت کی طرف، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ کون سی صفات والے لوگ ہیں؟ اعدت للمتقین، جو اللہ کی ناراضگی کی باتوں سے بچنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ کون ہے متقی؟ متقی کی ڈیفینیشن بھی بتا دی۔ لباس کے سائز کو بڑھانا گھٹانا یہ اللہ کی یہاں تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں کہ جو خوشی میں اور تکلیف میں، خوشحالی میں اور تکلیف میں، مشقتوں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان تیری قدرت۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ پرسوں بات آئی تھی حضرت ذوالکفل کی، ان کی یہ صفت جس کے اوپر ان کو نبوت مل گئی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ معافی کا ان کے اندر جوہر ہوتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ احسان ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت چاہتے ہو محسن بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے محسنین میں شامل فرمائے۔ اور ان کی صفت یہ ہے متقیوں کی کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، کوئی بے حیائی کی بات ہو گئی، کوئی ناشائستہ بات ہو گئی ان سے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیا، کوئی شرکیہ بات کر کے ظلم کر لیا، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، واستغفروا لذنوبهم، اور فوراً اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہ لیتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم، یعنی یہ بتایا ہے۔ اس کے لیے یہ پوری آیت پڑھی ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے۔ اور متقیوں کی اعلیٰ ایک صفت یہ ہے کہ وہ جب جان لیتے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے، اللہ رسول کی ناراضگی کی بات ہے، تو پھر وہ اس پر ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے، بلکہ اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفار اور استغفار کی صفات وہ عطا فرمائے، اور گناہوں پر ندامت اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی خواہشات کی غلامی سے ہماری حفاظت فرمائے، استقامت دے، اور شیطان کی چالوں سے اور اس کے بہکاووں سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں
اللہ تعالیٰ تحفظ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اسمعنا منادي الجنة مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين والحمد لله.